بہت شکریہ. سب سے پہلے السلام علیکم اور ڈان میڈیا اور پاپولیشن کونسل کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی ایسا ایک اہم موضوع چنا جاتا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اہم ہے اور ضروری ہے اور لازمی ہے، بلکہ اب پاکستان کے لیے آبادی کے توازن کا موضوع ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یا ایک ایگزسٹینشل چیلنج یا ایک ایگزسٹینشل موقع یا اپرچونٹی بن گیا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اگر اجازت دیں تو میں کوئی آدھا منٹ لینا چاہ رہی ہوں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے. یہ کہنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا آپ تمام دوست ساتھی جو یہاں جمع ہیں کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک مضبوط پلیٹ فارم ملتا ہے جس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اور جب ہم کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو وہ مشروط نہیں ہونی چاہیے. اجازت ہوتی ہے، پروہیبیشن ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے. اور جب ہم اجازت دیتے ہیں تو وہ ایک مورل بیک گراؤنڈ سے ہونی چاہیے، ایک ایتھیکل بیک گراؤنڈ سے ہونی چاہیے، وہ ایک رائٹس بیسڈ بیک گراؤنڈ سے ہونی چاہیے، ایک ٹرانزیکشنل بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی عورت کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو وہ برتھ اسپیسنگ کر لے. آئی ایم سوری دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. بس میں اتنا کہنا چاہ رہی ہوں اور اب میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. بہت کچھ ہے کہنے کو. کل صبح سے ہم میں سے کچھ لوگ کل صبح سے بیٹھے سن رہے ہیں. اعداد و شمار کی بھرمار تھی، ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس، انفارمیشن، ایک ایولانش تھا ہمارے اوپر. تو اس لیے آپ کو سن کر خوشی ہوگی یا ریلیف اور اطمینان ہوگا کہ میں نہ ڈیٹا، نہ اسٹیٹسٹکس، نہ کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ ہو چکی پچھلے سوا دن کے اندر. لیکن ایک عدد بولنے کی اجازت چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ 12 سیشنز میں ایک سیشن عورتوں کے لیے مختص کیا گیا، لیکن اس سیشن کو باقی تمام 1 گھنٹے کے لیے اور 7 خواتین کو بولنے کے لیے 30 منٹ دیے گئے ہیں، جو کہ مجھے بتائیے کہ 48.9% آف پاکستان کی پاپولیشن کے لیے از دیٹ جینڈر ایکوالٹی؟ از دیٹ جینڈر جسٹس؟ از اٹ فیئر؟ آئی لیو اٹ ٹو دی آڈینس. اب میں آ رہی ہوں آپ کے ان پیڈ لیبر عورتوں کا. اگر مجھے کہا جائے کہ صرف ایک تمہیں چوائس دی جاتی ہے کہ تم ایک بتاؤ ہمیں کہ وہ کیا اقدام ہونا چاہیے، وہ کون سا سٹیپ ہونا چاہیے، یا وہ کون سا ایک ایکشن ہونا چاہیے جو کہ آبادی کا توازن بھی قائم کرے، ابھی نہیں ہے، اور عورتوں کو با اختیار بھی بنایا جائے، ابھی نہیں ہیں ہم، وہ تو نظر ہی آ رہا ہے. تو میں صرف ایک لفظ بولوں گی اور وہ یہ ہے: غربت کو ختم کیا جائے، اور اس میں فیمینائزیشن آف پاورٹی کو ختم کیا جائے. کیونکہ اکثر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. آپ نے کل سے ہم سن رہے ہیں کہ ورلڈ بینک 44% پاورٹی کا ذکر کر رہا ہے، لیکن یہ بات کسی نے کل صبح 10 بجے سے لے کے آج کیا ٹائم ہو گیا جو بھی نہیں ذکر کیا کہ اس 45% غربت کی شرح کے اندر ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں فیمینائزیشن آف پاورٹی، جو کہ بتاتا ہے کہ اس عدد غربت کے اس شرح میں پورے پاکستان کی 250 ملین کی آبادی میں فیمینائزیشن آف پاورٹی اس کو بولتے ہیں جس میں ہم خواتین کی شرح کو دیکھتے ہیں. اور یہ اگر میں کہہ رہی ہوتی
تو آپ لوگ کہتے کہ بھائی یہ تو رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, یہ تو فیمنسٹ ہے, یہ تو پتہ نہیں ریڈیکل بھی شاید ہوگی, را قسم کی ریڈیکل بھی شاید ہو, خدا نخواستہ. تو خدا نخواستہ از این انورٹڈ کامرس. تو شاید اس نے کوئی اپنے ذہن سے کوئی یہ اعداد و شمار نکال لیے. نہیں, یہ فیڈرل منسٹر فار ویمنز ڈیولپمنٹ اینڈ پاپولیشن نے پاکستان ڈیولپمنٹ, ڈاکٹر عشرت حسین صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک چیز ہوا کرتی تھی, پاکستان ڈیولپمنٹ فورم, اور اچھے دنوں میں اس کو پاکستان میں منعقد کیا جاتا تھا, اب نہیں ہوتا فار سیکورٹی ریزنز اور واٹ ایور. تو اس میں ایک فیڈرل منسٹر نے کہا تھا کہ فیمنائزیشن آف پاورٹی کی شرح ہے 3:1. ہر ایک پاکستانی مرد جو کہ غربت میں ہے اس کے لیے 3 پاکستانی خواتین غربت میں ہیں. ان ادر ورڈز, جو لوگ ریشیوز اور ریٹس نہیں سمجھتے یا اس طرح نہیں, تو صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ 45% پاکستان جو اس وقت غربت میں ہے اس میں سے 75% عورتیں ہیں, اور آبویسلی بچیاں اور ٹرانسجینڈرز. تو اس کو اگر کیا جائے, اور اس کی سب سے بڑی بات, کل سے ہم یہ اعداد و شمار سنائی جا رہے ہیں کہ ویمنز لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ بہت نیچی ہے, 22% ہے. ایکسکیوز می, آپ کے سرکاری اعداد و شمار میں تو شاید 22% ہوگی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 100% پاکستانی عورتیں, بچیاں, ٹرانسجینڈرز کام کرتی ہیں. آپ ان کو شمار و کتار میں لائیں نہ لائیں, لیبر فورس سروے میں کاؤنٹ کریں یا نہ کریں, وہ رجسٹرڈ ہوں یا نہ ہوں, ان کو معاوضہ, ریمیونریشن, پیڈ ورک ہو یا نہ ہو اکارڈنگ ٹو ILO ڈیفینیشن. لیکن ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ان پیڈ ایگریکلچرل لیبر, لائف اسٹاک لیبر, فشریز لیبر, فارسٹری لیبر, تمام ہوم بیسڈ ویمن ورکرز, ہوم بیسڈ اربن ورکرز, جن کو یا تو بالکل تنخواہ اور معاوضہ ہی نہیں ملتا یا ایکسپلائٹیٹیو ریمیونریشن ہے یا ہے ہی نہیں. وی ہیو سلیو لیبر, بانڈڈ لیبر, برک کلن ورکرز. ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس محدود وقت ہے, لیکن اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈان میڈیا پورا کا پورا ایک 3 دن کی کانفرنس بھی رکھے تو وہ کم پڑ جائے. ان کو کاؤنٹ کیا, میری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے, اور میرے جیسے مجھ سے بہت بڑے لوگوں کی ریکمنڈیشن, میں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات, ان کو کاؤنٹ کیا جائے, ان کو رجسٹر کیا جائے, ان کو GDP کے اندر ڈالا جائے. ان تمام ان پیڈ یا لو پیڈ یا انڈیسنٹلی ایکسپلائٹیٹیولی پیڈ ورکرز کو EOBI ایسی ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اندر شمار کیا جائے, اور ان کو تمام وہ مراد دی جائیں جو کہ لیبر فورس سروے کے اندر فارمل آرگنائزڈ لیبر فورس کو دی جاتی ہے, ایز اپوز ٹو نان فارمل, انآرگنائزڈ, نان یونینائزڈ لیبر فورس. ان کو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنسی دی جائے. بہت کچھ کہنے کو تھا لیکن اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں. میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کنٹرول کی بات نہیں کریں گے, پاپولیشن کو متوازن کرنے کی بات کریں گے, ترقی کی بات کریں گے, امپاورمنٹ کی بات کریں گے, ریپروڈکٹیو رائٹس کی بات کریں گے, ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشل ہیلتھ کی بات کریں گے. کنٹرول کی بات نہیں کریں گے, جو کہ ہم نے 1994 میں کائرو میں ICPD میں ایک پلیج کیا تھا, ایک اوتھ لیا تھا. اینڈ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو لیڈ دا پاکستان ڈیلیگیشن ٹو کائرو 1994 ICPD. اب ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کریں گے, اسٹیبلائزیشن اور بیلنس کی بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن چاہیے. ہمیں سیکس ایجوکیشن, پاکستان کے آج کل کے معاشرے میں ایکسٹریمزم, ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو معاشرہ ہے, بلاسفمی کا جو معاشرہ ہے, اس میں اب ہم لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن کی بات کریں, پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کی بات کریں. ہم بالکل بھی سیکس ایجوکیشن اپنے بچوں کو, خاص طور پہ اسکول کے بچوں کو نہیں سکھائیں گے. آپ کا بہت شکریہ.